مدینہ سے آنے کو دل کرتا ہے نہیں کرتا. کیوں؟ بندے کا دل نہیں کرتا گنبد خضرا کو چھوڑ دے. بندے کا دل نہیں کرتا کہ روزے کی جھالیوں کو چھوڑ دے. بندے کا دل نہیں کرتا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کو چھوڑ دے. بندے کا دل نہیں کرتا کہ مدینہ کی فضاؤں کو چھوڑ دے. ارے بابا کیوں؟ وجہ یہ ہے وہاں کا طرف بھی ایسا ہے, وہاں کا سکون ہی ایسا ہے, روزے کی جھالیوں میں مزہ ہی ایسا ہے, گنبد خضرا کی فضاؤں میں مزہ ہی ایسا ہے, مدینہ کی صداؤں میں مزہ ہی ایسا ہے. ارے پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ کو یہ پتہ چل گیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانشانوں کو, وفاداروں کو, عبدالوں کو جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, حضور کو جہاد کی حالت میں دیکھا, حضور کو نماز کی حالت میں دیکھا, حضور کو روزے کی حالت میں دیکھا, حضور کو حج کرتے ہوئے دیکھا, حضور کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا, حضور کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیکھا, حضور کو مسکراتے دیکھا. وہ پیغمبر کے صحابہ اس چیز کو نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے نا. آج 1400-1500 سال کے بعد اگر تو جاتا ہے وہ روزے کی جھالیوں کو دیکھ کے آنے کو دل نہیں کرتا. اے پیغمبر کے صحابہ نے صرف روزے کی جھالیوں کو نہیں بلکہ روزے کے اندر سوئے ہوئے محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا. صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے گنبد خضرا کو نہیں, گنبد خضرا کے سائے میں سوئے ہوئے محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا. صحابہ نے تو نماز امام کعبہ, امام مسجد نبوی کے پیچھے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑی تھی. وہ مقدس جماعت صحابہ, انہوں نے مکہ کو چھوڑا, انہوں نے مدینہ کو چھوڑا, انہوں نے کاروبار کو چھوڑا, انہوں نے گھر بار کو چھوڑا, انہوں نے بیوی بچوں کو چھوڑا, انہوں نے علاقے والوں کو چھوڑا, انہوں نے رشتہ داروں کو چھوڑا, رب قرآن کو لے کر, اللہ کے دین کو لے کر سندھ کے ریگستانوں میں آئے. سندھ کے ریگستانوں میں یہاں ٹیکسلا کے لوگوں وہ سندھ کے ریگستانوں میں کھجور کا کاروبار نہیں کرنے کے لیے آئے تھے, وہ پشاور تک پہنچے. پشاور میں اس وقت وہ قصہ خوانی بازار نہیں تھا کہ وہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے آئے تھے. صحابہ سندھ کے ریگستانوں میں حضور کا قرآن لے کر آئے, دین لے کر آئے. ملتان میں حضور کا قرآن لے کر آئے, دین لے کر آئے. صحابہ پشاور تک پہنچے. پشاور میں صحابہ کے 45 صحابہ کی لاشیں, 45 صحابہ کی قبریں جہاں پر ان کی شہداء کی لاشیں ہیں, صحابہ موجود ہیں, صحابہ کی قربانیاں لگی, صحابہ کو شہید کیا گیا, صحابہ مدفون ہیں. وہ یہاں پر اللہ کا قرآن لے کر آئے تھے, نبی کا فرمان لے کر آئے تھے. افغانستان, کابل, قسطن دنیا میں, اور آپ دیکھ لیجیے امریکہ کے جنگلات میں, چین تک, پوری دنیا تک وہ کیا لے کر آئے تھے؟ رب کا قرآن لے کر آئے تھے, یا نبی کا فرمان لے کر آئے تھے. سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. ان کو یہ بھی پتا تھا مسجد نبی میں ایک نماز پڑھیں گے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. ان کو ہم سے زیادہ پتا تھا ہم بیت اللہ میں ایک نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. ان کو یہ پتا تھا ساتھ ہی مسجد قباء ہے, اس میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. ان کو یہ پتا تھا یہ مکہ ہے, اس کی اہمیت یہ ہے, یہ مدینہ ہے. انہوں نے حضور کو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا, لیکن سب کچھ چھوڑ کر وہ ہم تک دین پہنچا گئے. مجھے بتاؤ صحابہ نے جو دین ہم تک پہنچا یہ آسانی سے پہنچا یہ قربانی سے پہنچا؟ کہاں سے کتنے افغانی ایسے گئے جن کی پیدائش صحابی ہے, پیدائش صحابی ہے, یہ والد کی پیدائش بھی یہاں کی ہے. جب وہ یہاں سے گئے ہم نے دیکھا وہ رو رہے تھے. محبت ہوتی ہے, علاقے کی محبت ہوتی ہے, محلے کی محبت ہوتی ہے, گلی کی محبت ہوتی ہے. جہاں بندے نے زندگی گزاری ہو اس کو چھوڑا نہیں جاتا, اتنی آسانی سے بندہ نہیں چھوڑ سکتا. کیا ہے چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ آنکھوں میں آنسو تھے, ساتھ رہنے والے تھے, ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. جب زندگی انہوں نے یہاں گزار دی, یہاں سے جا رہے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی نا میرے دوستوں صحابہ نے جہاں زندگیاں گزاری, جہاں بچپن دیکھا, جہاں پر ان کی بیوی تھی, بچے تھے, جہاں کا کاروبار تھا, وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے. کس کے لیے؟ اللہ کے دین قرآن پہنچانے کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج قاری توحید الاسلام صاحب یہاں پر قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھ رہے ہو, ان کے پاس ایک شاگرد ہو جس کی عمر 6 سال ہو, 7 سال ہو اور وہ حافظ قرآن ہو, میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں قاری توحید الاسلام صاحب اگر قرآن میں ذرہ برابر ان سے غلطی ہو وہ 6-7 سال کا بچہ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ چلا چھوٹا سا 15 سال کے بعد بھی چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی غلطی نہیں چھوڑتا. پھر پتا چلا صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا نہیں, صحابہ نے صرف ہم تک قرآن پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کیا.
نہیں پہنچایا. پھر ہمیں اس قرآن کی قدر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ قرآن والوں کی قدر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ آج ہمارے پاس اور کچھ نہیں تھا، ہم ایک دوسرے کی پیچھے لگے ہوئے. عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. مرد بھی جہاں دو چار بیٹھے ہوتے ہیں پاس غیبت نہیں کرتا، لیکن وہ ہے ایسے ہے. میں غیبت نہیں کرتا لیکن ایسی بات ہے. اس پر بہتان نہیں لگاتا لیکن وہ ایسا ہے. ایک بٹن کھولو نا اپنا، ذرا میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اپنا گریبان جھانک لیں، ہمیں دودھ کا دودھ پانی کا ہوتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. پیر نصیر الدین نے کہا تھا تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تلیں گے عمل سب کے میزان پر، کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے. سفید کپڑے پہن کر، جبہ اور دستار پہن کر، یہ کمال ہے. یہ مزدوری کرنے والا وہ کمال ہے. ترنت کو پتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے اپنا احتساب کریں. کیا کریں؟ اپنا احتساب کریں. اور کیا کچھ نہیں. آخری بات کر رہا ہوں، میں آپ کے اندر تھوڑا امتحان نہیں لینا چاہتا. سلطان مراد ایک خلافت عثمانیہ کے ایک بادشاہ گزرا. ایک مرتبہ اس نے ایسا کیا روح بدل کے بازار میں نکلا تو دیکھا ایک شخص کی لاش پڑی ہے. میری باتیں مشکل تو نہیں ہے یار؟ آپ بول بھی نہیں رہے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ کو یاد اللہ. تھوڑا اپنا فائدہ، آپ کا اپنا فائدہ. زبردست بس سبحان اللہ. سلطان مراد باہر نکلا، اس نے دیکھا ایک لاش پڑی ہے. لوگوں سے کہتا ہے اس کی لاش کو اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ لوگوں نے کہا ہو اس کی لاش کو اٹھائیں، گنہگار ہے، خطاکار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ہم نہ اس کو دفنائیں گے، نہ کفنائیں گے، نہ غسل دیں گے، نہ جلانا پڑیں گے. یار انسان تو ہے نا، حیثیت انسان تھا. اٹھایا اور گھر پہنچایا. بیوی نے دیکھا اور بیوی رونے لگی. لوگ باہر نکل چلے گئے. سلطان مراد اور اس کا وزیر باہر کھڑا ہو کر اس عورت کا رونا سنے. تھوڑی دیر کے بعد بیوی کہتی ہے میں گواہی دیتی ہوں، اے میرے سردار، اے میرے جوہر، میں گواہی دیتی ہوں تو اللہ کا ولی تھا. لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم اس کو اٹھائیں گے نہیں، دفنائیں گے نہیں، کفنائیں گے نہیں، غسل نہیں دیں گے، اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ یہ زانی ہے، شرابی ہے، گنہگار ہے، ہم اس کو اٹھانے کو تیار ہیں. بیوی کیا کہتی ہے؟ تو اللہ کا ولی تھا. سلطان مراد فوراً بھاگا. پگلی ہے، تیرا دماغ خراب ہے، تو پاگل ہے. لوگ اس کو اٹھانے، دفنانے، کفنانے، غسل دینے کو تیار نہیں، جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں. تو کہتی ہے یہ اللہ کا ولی تھا. یہ کیسا اللہ کا ولی تھا؟ وہ عورت کہنے لگی ہاں میں بھی جب اس سے کہتی تھی نا، جب وہ ہمارے ٹیکسلا کا ایک جملہ ہے، اگر میں کیا بیٹھے آپ سمجھتے ہیں وہ ٹیکسلا کی نا زبان ہے. کہتی بیوی کہتی ہے میں جب کیا کہتی نا جڑتے ہیں دودھ اننا تیرے کو دودھ اننا دودھا نہیں وجہ نہ تیرا جنازہ کوئی نہیں پڑھو لگا. یہ تیرے جو کام ہے ان کاموں کی وجہ سے تیرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑے گا. تو یہ ہنس کر کہا کرتا تھا پگلی تو چھوڑ اس بات کو، جو کر رہا ہوں یاد رکھنا میرا جنازہ وقت کا بادشاہ وہ اتنی یقین کے ساتھ یہ کہتا تھا. کیوں؟ کیا مطلب؟ کہتا ہے کچھ پیسے اکٹھے کرتا، پیسے اکٹھے کر کے یہ جاتا شراب کھانے سے شراب کی بوتلیں اٹھا کر لاتا، گھر لے کر آتا. اب لوگوں کی نظر میں یہ تھا یہ شراب کھانے جا رہا ہے، لوگوں کی نظر میں یہ تھا یہ شراب کی بوتلیں اٹھا کر لا رہا ہے. گھر آتا، ایک ایک بوتل کو کھولتا اور نالی میں گرا کر کہتا اللہ تیرے فضل سے، تیری توفیق سے تیرے حبیب کی امت کے کچھ نوجوان اس گناہ سے بچ گئے. سبحان اللہ. بڑی بلی آئی تیرے حبیب کی امت کے کچھ لوگ اس گناہ سے بچ گئے. یہ ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے. پھر جاتا طائف کے کوٹھے میں سکھاتا تیری رات کی اجرت کتنی ہے؟ اس کو پیسے دیتا کہتا آج دروازہ بند کر لے تجھے تیری اجرت مل گئی ہے. صبح آتا، اب لوگوں کی نظر نہیں ہوتا یہ طائفہ کے گھر کے پاس ہے، لوگ اس کے زانی سمجھتے. صبح آتا اور آ کر کہتا اللہ تیرے فضل سے تیرے حبیب کی امت کی ایک عورت اور کچھ نوجوان اس گناہ سے بچ گئے. جب یہ بات کرتا سلطان مراد رویا، وقت کا بادشاہ رویا، رو کر کہنے لگا کہتا تھا
جنازہ وقت کا بادشاہ بھی پڑے گا. وقت کا بادشاہ سلطان مراد، وقت کا بادشاہ سلطان مراد، پھر اس کا جنازہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ علماء نے، اولیاء نے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی. میرے دوستوں ہمیں اپنا گریبان دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنا گریبان دیکھنا چاہیے. میں آخر میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میں ایک جماعت کا ذمہ دار ہوں، ایک نظریے سے تعلق رکھنے والا ہوں. میں ایک سوال کروں گا، امید ہے قاری توحید الاسلام صاحب نے آپ کی تربیت ٹھیک کی ہوگی، آپ مجھے جواب ضرور دے دیں گے. شرائط نماز میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ شرائط نماز میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ جسم کا پاک ہونا. کیا؟ جسم کا پاک ہونا. میرا اگلا سوال ہے، ایک بندہ ہے اس کا جسم پاک نہیں ہے، نماز اس کا لباس پاک ہے، جگہ پاک ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کی نیت ہے، قبلے کی طرف رخ ہے، سطر ڈھانپا ہوا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، آتا ہے بڑا سفید سا سوٹ پہن کر. قاری توحید الاسلام صاحب ایک رکعت میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ رحمان پڑھتے ہیں، وہ پیچھے نہایت ہی خوشبو اور وضو کے ساتھ نماز میں کھڑا بھی ہو جاتا ہے، آنسو بھی بہاتا ہے. جسم پاک نہیں ہے، نماز ہو جائے گی؟ یار وہ رو رہا ہے، ہو جائے گی؟ قاری صاحب نے سورہ رحمان اور سورہ یاسین پڑھی، ہو جائے گی؟ اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، ایک شخص یہاں نہیں، مسجد نبی میں، مسجد نبی کے امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، جسم پاک نہیں ہے، کپڑے پاک ہے، جگہ پاک ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کی نیت ہے، قبلے کی طرف رخ ہے، سطر ڈھانپا ہوا ہے، وہ امام مسجد نبی کے پیچھے کھڑا ہے، کعبہ میں کھڑا ہے، امام کعبہ کے پیچھے کھڑا ہے، نماز ہو جائے گی؟ ہر بندے کا ایک جواب ہے، وہ جواب ہے مولوی صاحب بنیاد ٹھیک نہیں ہے. مولوی صاحب بنیاد دیکھیں نا، اوپر تو کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، نماز کا وقت ہو، نماز کی نیت ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، یہ ساری باتیں اوپر کی ہیں. سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ پتہ چلا جسم بنیاد ہے. بنیاد ٹھیک نہ ہو تو بندہ مسجد نبی میں چلا جائے، نماز مسجد نبی میں بھی، کعبۃ اللہ میں چلا جائے، خطیب کے ایریے میں کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے، نماز پھر بھی کیوں؟ بنیاد ٹھیک. ایک شخص کہتا ہے قرآن مانتا ہوں، ایک شخص کہتا ہے میں کو مانتا ہوں، دین کو مانتا ہوں، لیکن کہتا ہوں اللہ بھی ہے اور فلاں بھی ہے، مشکل کچھ ہے لیکن ذرا اور بھی ہے. کیا خیال ہے؟ کر رہا ہے. اس کا عبادت کرنا قبول ہے؟ اس کا قرآن پڑھنا قبول ہے؟ اس کا نمازیں پڑھنا قبول ہے؟ اس کا روزہ رکھنا قبول ہے؟ اس کا حج کرنا قبول ہے؟ اچھا کہتا ہے میں اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں مانتا. میں کہتا ہوں بلا بھی ہے. کیا خیال ہے؟ حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی ادا کرتا ہے، قرآن ایک ایک دن میں پورا تلاوت کرتا ہے. عبادت قبول ہے؟ ایک شخص اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہے. آج کل کتاب لا دی، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، مجھے سارے قرآن میں کوئی شک نہیں. قرآن کی ایک آیت جو ہے نا، میں کہتا ہوں اے جنیم چاہیے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم. آگے کیا اللہ عمران اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل، کہتا نہیں میں کہتا ہوں یہ آیت اس طرح نہیں ہے، ایک لفظ طرف تبدیل کرنا ہے، وہ یہ ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل محمد. روزے بھی رکھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حج بھی دیتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتا ہے، حضور کو خاتم النبیین بھی مانتا ہے، اس کی عبادت قبول ہے؟ کیوں یار؟ لفظ کی تو بات ہے، کی تو بات ہے. بندے کا جواب ہے مولوی صاحب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ قرآن لا ریب ہے، اس میں کوئی شک کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. آخری بات
قرآن کو بھی مانتا ہے، حضور کو خاتم النبیین مانتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، لیکن کہتا ہے میں ذرا یہ جو قرآن پہنچانے والے ہیں نا، قرآن پہنچانے والے ہیں، جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے قرآن کو حضور سے سنا، جنہوں نے قرآن سے حضور کو سیکھا، حضور سے سیکھا، حضور سے پڑھا، حضور سے سمجھا، جنہوں نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میرا ذرا ان پر اعتماد نہیں ہے، مجھے بتاؤ ٹیکسلا والو، اس کا نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکات کرنا قبول ہے نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صحابہ دین کی بنیاد ہے، صحابہ دین کی بنیاد ٹھیک نہ ہو تو عمل قابل قبول ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج سوشل میڈیا کے اس دور میں پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو تان و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیغمبر کے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جنہوں نے قربانیاں پیش کر کے ہمیں قرآن پہنچایا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا مال نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا جان نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، اور یہ ایمان کی دولت ہمیں کن کی وجہ سے ملی؟ صحابہ کی وجہ سے ملی۔ اب اگر مقدس جماعت کو تان و تشریح کا نشانہ بنایا جائے، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، میں ایک شہید کا پوتا بھی ہوں، ایک شہید کا بیٹا ہوں، میں نے گھر سے اپنا لاشا دیکھا ہے، میں نے یتیمی دیکھی ہے، میں صرف آپ سے اتنا بات کروں گا، تھوڑی بات نہیں کرتا ہوں، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے، اور امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے، وہ ماں جس کو قرآن کہتا ہے تمہاری ماں ہے، جس کی حرمت میں اللہ کا قرآن، اللہ نے اپنا قرآن اتارا، قرآن کی آیات اتاری۔ آج اگر کسی موقع پر ان کے ناموس کے لیے، عزت کے لیے، ان کے دوپٹے کے لیے، صحابہ اور اہل بیت کے ناموس کے لیے کہیں دفاع کا موقع آ جائے، آپ آئیں گے انشاءاللہ؟ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، اللہ کے گھر میں پڑھے، میں آپ کی چیز کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں پڑھے، میں یہ سمجھتا ہوں نوجوان حضرات ہیں، بزرگ نہیں، نوجوان حضرات ہیں، وہ کھڑے ہو کر نا صدق کے دل سے اللہ کے گھر میں کھڑے کر ارادہ کریں، ارادے کی نیکی ہے، ارادہ کرتے ارادہ کرتے اللہ آپ کا یہ ارادہ قبول فرمائے، اللہ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اگر آپ کا یہ ارادہ اور مضبوط ارادہ ہے کہ حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے ناموس کے لیے اپنی ماں کے لیے گالی برداشت نہیں کر سکتے، تو ماں کا حلالی بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کر سکتا، تو پیغمبر کے حرم، پیغمبر کی عائشہ جس کو قرآن کہتے ہیں کہ تمہاری ماں، اس کے لیے بھی ہم گالی برداشت نہیں کریں۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ